اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سیر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 22 رمضان المبارک ہے، 10 جولائی ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں امساک کا ٹائم 2:30 اور فجر 2:40 ہے، اور مینچسٹر میں امساک کا ٹائم 2:27 اور فجر 2:37 ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام کے ٹاپک کا آپ کو علم ہے کہ اس پر جو ہے وہ مختلف امور پر مختلف ٹاپک سے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے ٹاپک پر رہتے ہوئے، اور اس کے بعد لائیو کالز کھول دی جاتی ہیں۔ آپ بھی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے متعلق یا ٹاپک کے حوالے سے جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، آپ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ ہماری معزز مہمان شخصیت کی جانب سے آپ کی خدمت میں سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا، اور آج ہمارا ٹاپک ہے امامت، اور امامت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید اظہر نقوی صاحب کو۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ آج کا ہمارا ٹاپک امامت رہے گا، تو امامت جو ایک منصب الہی ہے، یہ تو کس طرح سے یہ منصب الہی ہے، اس کی تشریح کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو اس کی وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین و مومنات، آج امامت کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طرح موسوی صاحب نے سوال کیا اس کے مطابق جواب دیں، اور آپ کے بھی انشاءاللہ سوالوں کے جواب و حسب امکان جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے۔ نہایت ہی شکریہ موسوی صاحب، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ کیا امامت جو ہے وہ منصب الہی ہے یا ایک عام منصب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے منصب ہیں کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امامت جو ہے وہ منصب الہی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کا گواہ خود قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جگہوں پر امامت کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنا علم ہے، کس انداز میں وہ قرآن کو پڑھتا ہے، کس انداز میں اس کو سمجھتا ہے۔ حالانکہ اب تو اتنا مشکل نہیں رہا، پہلے بہت مشکل ہوتا تھا کہ جب مفسرین بہت کم تھے، چند ایک زبانوں میں تفسیر ہوتی تھی، ترجمے ہوتے، تو اب تو ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، ہر زبان میں تفسیر ہوئی ہے۔ تو اب قرآن مجید کو اگر کچھ سمجھنا چاہے تو کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، بشرطے کہ اوپن ذہن کے ساتھ، یعنی بغیر متعصب نہیں ہونا چاہیے، تعصب کے بغیر، تعصب کی اینک اتار کے خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ خود کتاب جو ہے ہدایت کرتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔
آئی متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر امامت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو جس آیہ کریمہ کو میں نے آج کی گفتگو کا موضوع قرار دیا، اس میں بھی امامت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سبحان اللہ، کہ جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا، یعنی حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم 100% جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب اگر تفسیر کی طرف آپ جائیں تو کم از کم 30 امتحان ملتے ہیں صحیح، جو اللہ کے نبی سے اللہ نے لیے ہیں۔ اب اگر ایک ایک امتحان کو میں گننا شروع کروں تو یقیناً اس کے لیے یہ ٹائم کافی نہیں ہے۔ اولاد کا بھی امتحان ہوا ہے، مال کا بھی امتحان ہوا ہے، جان کا بھی امتحان ہوا ہے، نہ جانے کتنے امتحان جو ہیں وہ لیے گئے۔ اب قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب نبوت دی ہے کوئی امتحان نہیں ہوا، جب رسالت دی ہے کوئی امتحان نہیں لیا گیا، جب خلت کا تاج پہنایا ہے کوئی امتحان نہیں لیا، جو ہی امامت کی بات آئی ہے تو امتحان لیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ ہر امتحان میں بالکل اس معیار پر اترے ہیں کہ جو خالق چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ یقینی بات ہے کہ آخر اللہ نبی بنا کر بھیج رہا ہے نا، تو اللہ کسی ایسے ویسے کو تو نبی نہیں بناتا، نبی اسی کو بنائے گا کہ جس کے اندر وہ اہلیت موجود ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ عہدے دیے تو حضرت ابراہیم نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، نبوت ملی کوئی سوال نہیں کیا۔ دیکھیں نا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم بھی تو جانتے تھے کہ بغیر کچھ کیے نبوت مل رہی ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو سوال کرنا تو بجا نہیں ہے۔ نبوت ملی کوئی سوال نہیں ہوا، رسالت ملی کوئی سوال نہیں کیا، خلیل بنایا کوئی سوال نہیں کیا۔ جو ہی امامت کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے بھی سوال کر لیا، شک، وَحَلْ مِن ذُرِّيَّتِي، بالکل بالکل، کیا میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، کہ یہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظالم امام بن سکتا ہے امت کا؟ ہرگز نہیں، کیا قائد بن سکتا ہے؟ سر رہبری کر سکتا ہے؟ سر قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ نہیں، ظالمین تک نہیں جائے گی، جی، صاف صاف قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے۔ بالکل، تو اب یہ انسان جو ہے، حضرت انسان، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جن کو انہوں نے امام بنا لیا ہے، نہ جانے یعنی کس نظام الہی کے مقابلے میں ایک اور نظام کھڑا کر دیا وہ ہے۔ بھی انتہائی لنگڑا لولا قسم کا، بالکل، اس میں کوئی ایسے شک ایسے لوگ پکڑ کے لائے ہیں جو کہ معاشرے میں یوں ہی اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ بالکل، مطلب اگر تاریخ اٹھائی جائے اٹھائیں اور تو ان کا مطلب ایسے لوگ ہیں کہ آدمی، ماضی دیکھا جائے ہاں تو بڑی بھیانک ماضی ہے۔ ہاں، مطلب بعض لوگ ایسے ہیں جو خود ان سے اچھے ہیں، جی، ماننے والوں میں بعض ایسے ہیں جو خود شرفا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بنے ہیں انہوں نے انتہا کی ہے نا۔ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ جب تک میں سیدھا چلتا رہوں تو میرا اتباع کرنا، اور جو ہی میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو اس کا مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر امت میں موجود تھے، اور آج بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسے کہ ان سے تب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے سیدھا کر ہاں، دینا۔ کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں مانتے ہیں، آپ تو خود اچھے خاصے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے، جی، کہا جاتا ہے آپ تھوڑا سا پڑھیں دیکھیں تو کیا کر رہے ہیں بہتر ہے، بہتر ہے، بہت سارے آپ۔ تو بہتر آپ دیکھیں نا، بعض احادیث کی کتب میں شمر سے روایت کی ہوئی ہے، پھر اس کو جھوم جھوم کے پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے کہا نہیں جائے گا کہ تم شمر سے بہت بہتر ہو، تم کا اس کو راوی مانتے ہو۔ مطلب عجیب بات ہے نا، مطلب شمر چھوڑیں، یزید، شمر، یہ اس کو تو بالکل جو ہے نا نکال دینا چاہیے ذہن سے۔
یہ تو ایسے شخص ہیں کہ ان کا نام لینے سے کرا آتا ہے. ہاں بالکل حقیقت ہے. ہمیں اپنی گفتگو میں، ہمیں اپنے مجلسوں میں، مجالس میں، محافل میں ہمیں ان کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. مگر جہاں تاریخ کا ذکر ہوگا وہاں وہ پر ایک مجبوری ہے، مجبوری ہے، وہ ایک حوالہ آپ کیونکہ نے یہ دینا بتایا ہے. جائے گا کہ آپ کی کوتاہ نظری اتنی ہے، آپ کی اتنی گری ہوئی جو ہے وہ طبیعت ہے، مزاج یہ کہ آپ نے صادق آل محمد سے حدیث لینا گوارہ نہیں کی، ان ملائین سے حدیث کوٹ کی. کہا تو جائے گا نا قبلہ. بالکل کہا جائے گا. وہی کہتا ہوں ریفرنس کے بالکل طور پر، ورنہ ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ضرورت کیا ہے، بالکل ضرورت کیا ہے، بالکل نہیں. جس طرح اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان کا خاک تو نشان بہرحال نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منصب جو امامت کا منصب ہے یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. بالکل. اور ہم ہوتے کون ہیں بنانے والے؟ ہم تو ایسوں سے خود نفرت کرتے ہیں کہ جنہوں نے نظام الہی کے مقابلے میں خود اپنا نظام بنا لیا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، یہ بھی قرآن ہے کہ ارشاد نہیں فرماتا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو ہادی بھی بنا کر بھیجنا اس کا کام ہے، اس کا کام ہے بے شک. کسی کو، حالانکہ نبی کو بھی اختیار نہیں، مفتی صاحب نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے اپنا جو ہے نائب جو ہے کھڑا کر دے. وہ کہتے ہیں میں تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وہی نہیں آتی. یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ دیکھو میرا مصطفیٰ اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں، نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ کی وحی نہ ہو. تو پیغمبر کا تو ہر کام جو ہے وہی الہی ہے، وہ وحی الہی کے مطابق ہے. بے شک. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ایسا کام نہیں. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نفس خدا ہے نا یہ. ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. نا مصیبت یہ ہے. اصل میں سمجھیں گے کیسے؟ جو سمجھانے والے بھیجے کتاب کے ساتھ ان کو تو چھوڑ دیا، تو پھر اس کی ناسخ اور منسوخ کیسے سمجھیں گے؟ جب وہ کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ کون سی مطلب کون سی آیت جو ہے وہ کہاں کب اتری، کہاں اتری، کس ماحول میں اتری، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی موقع میں، پوچھو مجھ سے. ان کو تو آپ نے میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں وہ حدیث پڑھوں گا، اور آج انشاءاللہ اب آپ نے اشارہ کیا، میں انشاءاللہ اس حدیث پہ آؤں گا. کیونکہ ہم اس دن ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اس کو ادھورا چھوڑا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو زندگی خدا نے ہمیں اگر عنایت کی تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو انشاءاللہ میں آتا ہوں اس طرف. جب نوکر ہیں اس در کے اور اس نوکری کو اپنا اعجاز سچ کا تاج سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آقا و مولا امیر المومنین اربان الفدا نے آپ پر آپ السلام کہ جو آپ نے فرمایا ظاہری بات اس کی پیروی کرنا ہمارا کام ہے. تو ہم ضرور جائیں گے اس نقطے تک انشاءاللہ. بالکل اس طرف چلتے ہیں. چونکہ آپ نے سوال کیا کہ منصب امامت کیا اللہ کی طرف سے ہے یا لوگوں کی طرف سے؟ بالکل. تو میں اس چیز کو لے کر چلا ہوں، مگر میں تو چاہ رہا تھا کہ میں جہاں سے وعدہ کیا تھا کہ اس حدیث کو بات کروں گا. تو چلیے ادھر آتے ہیں. تو یہ منصب الہی ہے، امامت جو ہے منصب الہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. لیکن مفتی صاحب آپ یہاں رک کر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی بن گئے. لیکن جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب امامت عطا کیا ہے تو وہ بھی محدود. حضرت ابراہیم کو جو امامت ملی ہے وہ بھی محدود ہے.
حالانکہ اولو العزم انبیاء میں شمار ہے حضرت ابراہیم کا، اس پہ کوئی 5 ہی تو اولو العزم نبی ہے، بالکل اور ان میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے، یعنی کتنے مقام ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، اور اولو العزم نبی ہے، اور جب امامت بھی دی ہے تو وہ بھی محدود ہے، یعنی انی جاعلک للناس اماما، فقط لوگوں کا ہم نے تجھے امام بنایا ہے۔ لیکن جب یہ امامت چلتے چلتے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس میں ارتقا ہوا، اس میں بلندی ہوئی، کہاں تک پہنچی؟ رحمتاً للعالمین۔ آپ کتنے عالم ہیں، 18,000 کا ذکر ہوا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے کیا ہے، اپنے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مصطفیٰ ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک جی بسم اللہ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں سوال کر سکتی ہوں؟ جی جی آپ لائیو ہیں اور گفتگو فرمائیے بہن۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں صبح سحری میں روزہ عین اس وقت ختم، کھانا پینا اس وقت ختم کروں جب صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جاتی ہے، تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ تھینک یو، دیکھتے رہیے آپ پروگرام۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے تو یہ کہا، مصطفیٰ کے لیے کیا کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جہاں تک خدا کی حمد ہو رہی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے، اور یہی رحمت جو ہے یہ امامت ہے، بے شک یہ لفظی ارتقا ہے۔ اب پیغمبر کی امامت کہاں تک ہے؟ عالمین۔ تو اب جو جانشین مصطفیٰ ہوگا اس کی امامت عالمین میں پوری، یہی میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں، تو اس کی کیا امامت محدود ہوگی؟ اس کی بھی امامت، مطلب اس کی حدود ہمیں نہیں پتہ، بیسیکلی مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ بعض جگہوں پر جو یہ سب معاملات آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جہالت بھی ہے ایک بہت بڑی۔ یہ تو کہا جاتا ہے نا، یہ اس لیے یہ کہا جہالت ہی تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے امام کو نبی سے بلند کر دیا۔ بھائی ہم نے کہاں کیا، اللہ خود جو ہے امامت کو بلند کر رہا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، قرآن پڑھے، نبی بھی امام ہی ہوا نا میرے بھائی، نبی اور عہدہ ہے، رسالت کا عہدہ اور ہے، اور امامت کا عہدہ اور ہے، یہ سارے جو ہے منصب ہیں، اور یہ نبوت رسالت کے اوپر جو ہے آخری وہ تو مانگا نا جناب ابراہیم نے، آخری عہدہ جو ہے وہ امامت کا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو امام نہیں بنایا، بعض فقط نبی ہیں، رسول بھی نہیں، بعض فقط رسول ہیں، نبی بھی ہیں، اور بعض نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں۔ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا جی بالکل، کل نبی لیس بالرسول وکل رسول بنبی، ہر نبی رسول نہیں، اور رسول جو ہے وہ نبی بھی ہے، اور امامت بھی یہی ہے، ہر نبی اور رسول عہدہ امامت پر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو جو امامت دی ہے، کہاں تک دی ہے؟ جہاں تک اللہ کی اپنی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ تو اب عقل مند بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ جو اس کا جانشین ہوگا اس کی کہاں تک امامت ہوگی۔ بے شک، تو ہم نے امامت کو بڑھایا نہیں ہے، امامت کو درک نہیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عہدے کو بلندی عطا کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک نہیں ہے، بالکل، اس لیے تم یہ سب کر رہے ہو۔ اگر ادراک ہو جائے، وہ ادراک بھی کیا تھوڑا سا ہی ہو جائے، گھٹنے ہی ٹیک دو، جبیں ہی خم کر دو، اللہ اکبر، اتنا ہی کر دو، لیلۃ القدر، تمہیں ادراک نہیں ہے۔ لیلۃ القدر
خیر من الف شہر شہر تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم. یہ کس کے پاس کس کے پاس آتے؟ کوئی دعویٰ تو کرے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس میں کوئی دعویٰ کرے کہ جنہوں نے امامت کے مقابلے پر لوڑا لنگڑا سسٹم رکھا تھا اس میں سے کوئی نکل کے کہے کہ بھئی ہم اس سلسلے کے ہیں, ہم پر فرشتہ آیا, کوئی تو کہے. میرے بھائی جب آپ نے فرشتے کو دیکھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ تو لینے آتا ہے, پھر ہاں اسی وقت آتا ہے, پھر بول نہیں سکتے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب بول بول کر کہہ رہی ہے. بھائی سامنے کی آیتیں ہیں, مطلب بس والی بات ہے کہ جتنا شکر نہ ادا کیا جائے پروردگار کا کم ہے کہ مادی حجاب انسان کے آگے وہ پردہ نہ پڑا ہوا ہو. سامنے کی بات ہے. صاحبان امر کون ہے؟ اللہ. کوئی دعویٰ کرے, اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہاں پر آپ رکتے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں. اصل بات یہ معاملہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کوئی نہیں سمجھا کہ جو سمجھ جاتے ہیں وہ جلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, جو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کی توہین کرتے ہیں. قرآن کو سمجھتے بھی کیسے؟ کیا سمجھیں گے جب انہوں نے مفسرین قرآن سے رخ موڑ لیا ہے کہ جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کیا ہے, ناسخ کیا ہے, متشابہ کیا ہے, محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے, محکم کیا ہے, کب نازل ہوئی, مزاج کیا تھا آیت کا, سفل میں, حضر میں, کس موضوع کے مطابق آئی ہے, کس ضرورت کے مطابق نازل ہوئی ہے, پہاڑ پر نازل ہوئی ہے کہ میدان میں ہوئی ہے, میدان میں نازل ہوئی ہے, مسجد میں نازل ہوئی, کہاں مصلی پر نازل. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جو بتا سکتے تھے ان سے انحراف کیا گیا ہے. پھر حشر جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے. مطلب سمجھ ہی نہیں آتا, روح کر کے اور چکر لگا رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس حدیث کو پھر پڑھ دوں. بسم اللہ بسم اللہ سے اجازت کس میں کیا پڑھیں. چلیے, اس کے بہت سارے راوی ہیں. پہلے ان کی بہن کا سوال ختم نہ کر لیں تاکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم صبح کی سحری اس وقت کرتے ہیں جب سفید ڈوری کالی اس سے. میرے بھائی یہاں نہیں ہو سکتا, یہاں تو اب بھی آپ نکلے نا تو روشنی ہوئی روشنی نظر آئے گی. یہاں اس ملک میں روشنی رات کو ختم ہی نہیں ہوتی. وہ کیسے یہ کر سکیں گی کہ اب جو ہے کالی سے جو ہے سفید ڈوری, کوئی ایسا بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ. تو وہ جو ہاں اسی لیے جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل بنایا گیا اور بتایا گیا اور دکھایا گیا, اور ماشاءاللہ آپ ہر روز بتاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ آسان مسئلہ ہے. ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ مختلف دنوں میں مختلف راتوں میں گئے ہیں اور ساری رات وہاں کھڑے رہے, اور جو یہ ماہر فلکیات ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور سارا وہ کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک رزلٹ تک پہنچے ہیں. میرے بھائی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی انعام لینا ہے یہ کر کے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہے, لوگوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا. آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آبزرویٹری کے حساب سے جو تھا, جو ہماری ویب سائٹس پر ہے, جی جو اناؤنس بھی کرتے ہیں, جو ٹائم ٹیبلز پہ آ رہا ہے, اس کو فالو کر لیں. بالکل بتایا کہ آپ کے لیے سہولت ہے. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں پھر حدیث پہ, کیونکہ جب ایک سہولت میسر ہے تو ہمیں اس سے استفادہ اٹھانا چاہیے. میں نے کئی بار اپنے دوستوں سے پوچھا یہ جو رات کو کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بولے یہ تو سفیدی کبھی بھی یوں لگتا ہے کہ لائٹ ہی لائٹ ہے. ہاں ڈفرینٹ ایریاز ہیں. صحیح بات ہے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر ایک وہ بندہ کہ جو فلکیات سے ماہر ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ وہ تھا اور ایک زمانہ تھا. اب تو سائنس بھی اتنی ترقی کر گئی ہے تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اور ان پر عمل کریں. آپ کے لیے فالو کرنا چاہیے علماء کو. تو یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کے بہت سارے راوی ہیں. الشیخ الفقی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بابوی القمی قال حدثنا احمد بن الحسن القطان وعلی بن احمد بن موسیٰ الدقاق ومحمد بن احمد السنانی قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا القطان قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثني ابی محمد بن ابی السراء قال حدثنا احمد بن عبد الله بن یونس عن سعد بن ظریف الکنانی عن الاصبغ بن نباتہ. اصبغ بن نباتہ
کل بھی ہم نے تھوڑا سا مولا کا مولا صاحب ذکر کیا تھا کہ مولا کا خاص صحابی سلام و ازبا بن نباتا کی نعت گرامی پر اصل وہ راوی ہے ماشاء اللہ. اسبغ بن نباتا قال لما جالس علی فی الخلافہ وبایعت الناس خرج الى مسجد. اب اسبغ بن نباتا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب مولا علی ظاہری خلافت پر آئے، یعنی ظاہری خلافت کہیں گے نا، کیونکہ وہ تو خلیفہ رسول بلا فصل ہیں. بے شک ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن یہ ظاہری خلافت جب مسلمان تنگ آ گئے ان سارے دیکھ دیکھ کر، تو پھر کلو شاید یرجع الی اصل ہی، ہر شے اصل کی طرف پھر پلٹتی ہے. تو پھر آئے علی کے پاس، آئے آپ اس کو سنبھالیں. تو وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اسبغ بن نباتا. کہتے ہیں کہ لما جالس علی فی الخلافہ، جب علی علیہ السلام خلافت میں آئے، وہ بایعت الناس، لوگوں نے بیعت کی، خرج الی مسجد، مسجد نبوی کی طرف نکلے. کس انداز میں نکلے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں متعمما بعمامت رسول اللہ. اللہ اکبر. رسول خدا کا امامہ جو ہے مولا نے سر پر رکھا ہوا تھا. لابسا بردات رسول اللہ. یہ کہہ دینا کملی والے سبحان تجھ پر. آپ اس کملی کو تو دیکھیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. جی مجھے پروگرام میں بات کرنی. جی آپ بات کر رہی ہیں، فرمائیے. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جیسے شب قدر میں 100 رکعت نماز کا کہا گیا ہے، تو اگر قضا نمازیں ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ پوری ایک دن کی نماز پہلے پڑھیں، یا ایسے کر لیں کہ 6 دن کی فجر پڑھ لیں، پھر 6 دن کی ظہر اور عصر، اس طرح ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، یا ایک دن کی کمپلیٹ پوری کریں پھر دوسرے دن کی سٹارٹ کریں؟ ٹھیک ہے، بہت دیکھتے شکریہ. اور رہیے. آج کل تو ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ شب قدر کے پورے اعمال نہیں ہو سکتے، جیسے دعائے جوشن کبیر ہے اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں. تو کیا ہم دوسرے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یعنی دن کی رات کی بجائے دن میں پڑھ سکتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے بہن، آپ دیکھتی رہیں. ابھی بہت آپ شکریہ. ابھی پوچھ بتا بہت دیں. شکریہ. اوکے تھینک یو. جی آپ کچھ بیان فرما رہے تھے. چلیے، تو فرماتے ہیں کہ رسول کا امامہ سر پر تھا، رسول کی ردا جو ہے وہ علی اوڑھے ہوئے تھے. متنعلا نعل رسول اللہ، یہاں تک کہ جو رسول کے جوتے تھے وہ علی پہنے ہوئے تھے. متقلدا سیف رسول اللہ، اور رسول کی تلوار جو ہے وہ حمائل کیے ہوئے. حمائل کیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فصعد المنبر، اب علی علیہ السلام اسی منبر پر آ کر بیٹھے جہاں رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے. پہلے بیٹھے، یہ جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، ایک نچلی سیڑھی پہ، دوسرا دوسری پہ، تیسرا تیسری پہ. لیکن جب علی نکلے مسجد نبوی میں گئے، پہلی پر قدم رکھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے. دوسری پر قدم رکھا، تیسری پر، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اب پتہ چلا کہ اصل جانشین مصطفیٰ جو ہے وہ اپنے مقام پر آ گیا. سبحان اللہ. تو وہاں پر جا کر علی علیہ السلام بیٹھے. فجلس علی متعنقاً، یعنی تحت الحنک جو ہے وہ کیا ہوا تھا. ثم شبک بین اصابعہ، انگلیوں کے اندر انگلیاں دے کر یوں بیٹھے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے مولا ممبر پر تشریف لائے اور اس انداز میں بیٹھے. فوضع اسفل بطنہ، تو اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ثم قال یا معشر الناس، اے لوگو سلونی قبل ان تفقدوا، پوچھو علی سے قبل اس کے تم مجھے نہ پا سکو. یہی جملہ لے کر آ جائیں جو پورے دنیا میں کسی نے کہا ہو تاریخ انسانی میں.
مولا کے علاوہ. وہی تو دعویٰ کریں. میں کرتا ہوں, آپ کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی, فرمائیے. جی مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات ہو رہی ہے, فرمائیے. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی کی تہجد پڑھنی ہو تو کسی کی قضا نمازیں ہوں تو وہ پہلی 8 رکعت قضا کر کے پڑھ سکتا ہے, 4 رکعت, اور بعد میں 2 وتر. اور کسی کی تہجد ہو, تہجد اگر کسی کی پہلے قضا نمازیں ہوں, جی قضا کی, تو 4 رکعت جو پہلی 8 رکعت ہے وہ قضا کی صورت میں پڑھ سکتا ہے, بعد وہ 2 وتر اور 1 نفل ہوتا ہے. اور کیا یہ ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں پہلے انہیں کو جواب دے دیتے ہیں, پھر دوسرا اس کے بعد چلیں گے اس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو لیجیے, 2 سوال آ گئے. جی ہاں, پہلے انہیں کا جواب دے دیں, اس کے بعد دوسرا دیتے ہیں. ہاں, جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہماری بہن پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ تہجد بھی پڑھنا چاہتی ہیں اور قضا نمازیں بھی جو ہیں لے لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. تو کیا وہ کس انداز میں, یعنی 8 رکعتیں جو ہیں وہ اپنی قضا پڑھ لیں اور 3 جو ہے وہ تہجد کی پڑھ لیں, تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میری بہن, ایسے نہیں ہے. اگر آپ نے قضا پڑھنی ہے تو قضا ہی پڑھنی ہے, اور اگر تہجد پڑھنی ہے تو پھر پوری تہجد نماز پڑھیں. پہلی 8 رکعتیں پڑھی تہجد کی نیت سے جاتی ہیں, جو یعنی یہ اشارہ کر 2 شفوں کی نیت سے ہیں اور 1 وطر کی نیت سے ہے. تو کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جناب. کون صاحب, کہاں سے؟ جی یاسر بات کر رہا ہوں. یاسر صاحب فرمائیے. جی یہ ابھی علامہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی امامت الرحمت کے پس منظر میں. تو سوال یہ تھا کہ یہ امام جیسے انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, تو قرآن مجید میں تو امام کا لفظ جو ہے تو مختلف قرائن سے جو ہے تو وارد ہے, مختلف سیاق و سباق میں, اور اس کو جو ہے تو کتب آسمانی کو بھی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام قرار دیا ہے. تو اس کی تخصیص کیسے ہوگی کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے؟ نہیں میں تو جو ہے ٹیلی فون ہی میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں کچھ سمجھوں, کیونکہ قرآن مجید کا تو جو ہے تو قرآن مجید کی تفسیر تو قرآن مجید تو تمام قرآن مجید جو ہے تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مربوط ہے. تو اس کی تفسیر جو ہے تو قرآن کی تفسیر تو قرآن خود جو ہے تو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے رہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, پہلے تہجد والی بات کر لیتے ہیں. نماز تہجد جو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے اور وہ واجب تو ہے نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انسان بلندیوں کو چھونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد پڑھے. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا تو وہ نماز تہجد پڑھے. اتنی شفا ہے اس میں, ظاہر سی بات ہے, بدنی شفا جو ہے. فرماتے ہیں کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو نماز تہجد خود میں نے کسی شاید درس میں یا میں کہا تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تہجد کہ تو آپ نماز تہجد پڑھیں تاکہ میں آپ کو مقام محمود تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. جب نبی سے یہ کہہ رہا ہے تو انسان کے لیے بھی درجات ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سب سوال کافی جمع ہو گئے, ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. آپ کی خدمت سلامت کرتی ہوں. وعلیکم السلام. اور میرا کوشچن ہے. جی فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے نماز شب کا ٹائم ہے, ہاں, تو اب میں کوئی نماز شب پڑھ رہا ہے تو وہ جلدی
ٹائم دوسرا نماز کا ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کیا وہ اپنی نماز جو شب ختم کر کے پھر وہ نماز جو صبح کی نماز ہے پڑھ سکتا ہے ایسا، یا کہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہے. نہیں، فجر کا تو ٹائم اس کا واجب کا ٹائم آ گیا نا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ نماز شب بعد میں کر لیں؟ ہاں نہیں، تو جیسے نماز شب شروع کی ہے تو 4 رکعت پڑھ لی، اب باقی جو رہ گئی ٹھیک ہے، نماز بیچ میں فجر آ گئی، کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو کیا وہ اس کو چھوڑ کے تو پھر جو فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ دوسری وہ پڑھ سکتے ہیں، وتر پڑھ سکتے ہیں، شفا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں ابھی تمام. ٹھیک ہے. اچھا، ہم شیئر سے گزارش کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے لائف نمبرز روکے جائیں، کیونکہ پہلے ہم اس کے جواب دے لیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے. اچھا، تو یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا پہلا کہ نماز تہجد اور وہ کیا نام ہے سوال جو کر رہے ہیں، جی کہ وہ 4 رکعت کا جو بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ وہ تہجد اپنی نیت سے ہی ہوگی، قضا کا معاملہ الگ ہے. جی ہاں، اگر قضا نمازیں پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، نماز تہجد ایک الگ ہے. لیکن وہ جو شاید پوچھ رہی کہ یہ شب قدر کے یہ جو راتیں ہیں وہاں جو ہے حکم ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے. ہاں، وہ دوسری بہن کا سوال تھا کہ 100 رکعت کا جو ہے اس کی ترتیب کیا ہوگی. نہیں، وہ انہوں نے 2 سوال کیے. انہوں نے کہا کہ یہ 100 رکعت کا حکم ہے، یہ اس کو پڑھا جائے یا قضا نمازیں پڑھی جائیں. ہاں بالکل، علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ 100 رکعت کی جگہ آپ کی قضا نمازیں ہیں تو 6 دن کی قضا نمازیں آپ پڑھیں تو آپ کو وہ بھی ثواب ملے گا اور آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. اب انہوں نے پوچھا کہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ کیا ہم نے جیسے ہر روز کی 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی اس انداز میں پڑھنی ہے، یا ایک ساتھ 6 فجر پڑھ لیں، 6 جی ظہر پڑھ لیں؟ ہاں، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے. دونوں صورتوں سے اس طرح بھی کہ پہلی صبح پڑھیں اور ظہر اثر یہ وہ، اور پورے دن کی پڑھیں پھر دوسرے دن کی پھر تیسرے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ادا ہو جائیں جس طرح قضا ہوئی ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ نماز صبح سے شروع کریں. صبح کی پڑھی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء. اب جب آپ نے شروع کرنی ہے تو آپ زور سے شروع کریں، صبح سے نہیں، آپ زور سے شروع کریں، ظہر اثر مغرب عشاء صبح. اب جب تیسری بار آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے اثر سے شروع کرنا ہے. تو یوں جب ترتیب دیں گی تو اس انداز میں یہ آپ کی نماز چلی جائے گی کہ بالکل ہر نماز اپنے مقام پر ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، ویسے بھی دونوں صورتیں ویسے بھی کر سکتی ہیں کہ ایک ساتھ کر لیں، 6 فجر 6 ظہر. بالکل بالکل کر اچھا، سکتی. تیزی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال تھا دوسری بہن کا کہ نماز شب اسٹارٹ کی، بیچ میں فجر کا ٹائم آ گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں نماز شب سمجھنا چاہیے کہ کب سے کہاں تک ہے. فجر سے پہلے تمام کرنی ہے نا، تو بالکل جو اس کا بیسٹ ٹائم ہے اس وقت ہمیں شروع کرنی چاہیے کہ جو صبح کی نماز کے ساتھ مل جائے. اور اگر فجر آ گئی تو پھر وہ ختم. تو اگر کسی وجہ سے، ایک تو ہے نا بندہ جان بوجھ کر کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو اگر انہوں نے شروع کر دی تھی، اب نماز صبح کا ٹائم آ گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز صبح پڑھ لیں، کیونکہ نماز صبح کا وقت کافی ہے. اگرچہ اس کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے لیکن مجبوری ہے، اب شروع کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو مکمل کریں اور پھر جو ہے نماز فجر جو ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لائف نمبرز ہم کھول دیں گے ابھی دوبارہ، اور یاسر صاحب کے سوال پہ چلتے ہیں کیونکہ وہ امامت سے ہی مربوط ہے، اس لیے میں نے رکا ہوا تھا. پھر ہم اپنے اس حدیث پہ چلے جائیں گے کہ آسمانی کتابوں میں وہ کہتے ہیں اس کو بھی امام کہا گیا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں کہ آیا امام جو یہ بات ہو رہی ہے یا کتابوں کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے کیا نام ہے، یہی تو ہم رو رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم پر ہی یہ چھوڑنا ہوتا تو اس کتاب کو ایک بلند پہاڑی کے اوپر جو ہے اتار دیتا اور ہر ایک کو کہتا کہ جاؤ وہاں دیکھو اور اپنا اپنا راستہ لو.
اس لیے اس نے اس کتاب کے ساتھ ہادی بھی بھیجے ہیں. ہر کتاب کے ساتھ اس نے ہادی بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پھر سے حاضر ہوں کہ میں نے ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ جیسے ہمارے کچھ اعمال رہ جاتے ہیں تو کیا ہم دن کی روشنی میں اس کو یعنی دوسرے دن میں ساتھ رضا کر سکتے ہیں؟ شب قدر میں. جی میں سمجھ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شکریہ. پہلی تو بات ہے کہ وہ اتنے اعمال ہیں ہی نہیں کہ جو ہم صبح تک نہ کریں، کیونکہ ہم اب خود اعمال کرا رہے ہیں مسلسل ان لیالی میں، تو اتنے وہ اعمال نہیں ہے. پہلے ہمیں چاہیے کہ وہ جو مین عمل ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، 2 رکعت نماز ہے. آپ جو ہے جب نماز عشاء کے بعد فارغ ہو گئے ہیں، کھانے پینے تھوڑا سا آرام لیں اور اس کے بعد شروع کر دیں. بہت ٹائم ہے. آپ جی اس نماز کو پڑھیں، پھر وہ دعائیں ہیں اور کچھ سوال یہ اگر رہ گئے ایک بات ہے تو اس کو شب رہ قدر کے کوئی حرج نہیں ہے. ٹائم اس کا وہی ہے جتنا ہو سکے جتنا کر سکتا ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے کمائل ہے، یہ ساری دعائیں ان میں سے جتنی پڑھ سکے، واجب نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنے ثواب کے لیے جی ہاں مانگنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے. تو جو لیالۃ القدر ہیں وہ ان کا ایک ٹائم ہے، دن میں تو ان کا ٹائم نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ یاسر صاحب کا جواب دیتے ہوئے آپ جناب حضرت اسباب تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے، اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب کو وہاں اتار دیتا اور ہر سے ایک کہتا کہ جاؤ وہاں سے جا کر پڑھ لو اور سمجھ لو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کتابیں نازل کی ہیں تو اس کے ساتھ ان کے مفسر جو ہیں وہ بھی نازل کیے ہیں. جس پر کتاب اتری ہے وہ جانتا ہے کہ اس لفظ کا یہاں معنی کیا ہے، یہاں کیا معنی ہے. وگرنہ جبرائیل کو رسول سے بھی پکارا گیا ہے. اور اگر امام کتاب کا امام کہا ہوتا اور وہی کتاب ہی امام ہوتی تو غدیر پہ ہاتھوں پہ بلند کر کے جب سب کے سامنے کہا کہ یہ تمہارے امام ہے تو کیوں کہا؟ پھر قرآن اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ تمہارے امام ہے، بس ختم ہوا، میرے بات نہیں لے لو. میرے بھائی سینس پیدا ہوتا ہے. بات کہیں کہ کہیں چلی جائے کہ میں اصل میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ایک بار نہیں پیغمبر نے علی کے بارے میں کئی بار کہا، حسن حسین کے بارے میں نہیں کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہؤلاء ولدی کام اوقادا امامان کام اوقادا. کیا امام ان کو نہیں کہا گیا؟ میرے بھائی اصل میں ہم نے سمجھنا ہے کہ امام سیاق و سباق کے ساتھ بات سمجھی جاتی ہے اور پھر عربی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ آپ نے ایک بندہ اگر آپ کہے کہ مجھے عربی بھی نہیں آتی اور میں تفسیر بھی کر رہا ہوں قرآن کی، تو وہ کیا تفسیر کرے گا؟ مشکل ہے. ہاں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امام کہاں پر کس پر اطلاق کر رہا ہے، تو اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا معنی کیا جاتا ہے. اور پھر مفسر جو آئے ہیں انہوں نے خود تفسیر کی ہے. خود مولا علی نے کیا یہ تفسیر نہیں کی، کیا بیان نہیں کیا؟ ہر ایک کا بتایا ہے. تو اب میں اسی حدیث کی طرف آ رہا تھا کہ مولا نے یہ جو اعلان کیا اس کا مقصد کیا تھا. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے تم مجھے نہ پا سکو. ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ پیغمبر اسلام کی چسائی ہوئی زبان ہے. یہ وہ لعاب ہے، یہ وہ علم بول رہا ہے. ھذا ما ذکرنی رسول اللہ ذکر زکا، یہ وہ ہے کہ جو مجھے پیغمبر اسلام نے چسا کر جو ہے وہ علم عطا کیا ہے. جب بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم شاید ہے تھوڑا 10 منٹ ہے. یہ حدیث میں نے کہا بہت لمبی ہے، مکمل نہیں ہوگی. جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کے پاس گئیں، ایک لمبا میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ 3 دن کے بعد جب خانہ کعبہ کے باہر آئیں تو پیغمبر گئے. پیغمبر اسلام نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا. تو جب دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہے تو پیغمبر نے پوچھا کہ اماں پریشان کیوں ہیں؟ کہا دیکھو کہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے
نہ پیا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے. ظاہر ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں تو پریشان ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے. فرمایا اچھا. پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا, بوسہ دیا, اپنی زبان کو علی کے منہ میں دیا. علی نے آنکھیں کھولی. کہا علی آپ کی ماں پریشان ہے, آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ چاہتا تھا کہ جب اس کائنات میں پہلی بار میری آنکھیں کھلیں تو رسالت کے چہرے پر میری نگاہ ہو. تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا اماں یہ زبان کا چوسنا اور چسانا آسان بات نہیں. خصانی بے نظر و خصصتہ بالعلم. علی نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے مجھے مختص کیا اور میں نے اپنے علم کے لیے علی کو مختص کیا. تو یہ وہ علم ہے. اصل میں لوگ جب قیاس اپنے جیسے انسان پر کرنے لگے تب میں سمجھتا ہوں کہ بگاڑ پیدا جس ہو پارٹ جاتا ہے. پہ چکی چل رہی ہوتی ہے اس سے پٹری سے اتر جاتی ہے وہ. کیونکہ نہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے جیسا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب ہم اپنے جیسا سمجھیں گے نا تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. بالکل جب ہم یہ دیکھیں کہ حجت خدا ہے, کامل بالغ حجت ہے, چاہے وہ ایام طفلی میں ہو یا جوان ہو, چاہے عالم بزرگی میں ہو, ضروری نہیں عالم شباب میں ہو, جس اس میں ہو, جب وہ کامل حجت سمجھیں گے اور یہ دیکھیں کہ خدا کی حجت زمین پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ. ایک مناظرہ ہوا تھا, بات کہیں گے کہیں چلی جائے گی. یہ بھی ایک مناظرہ ہوا تھا. ایک عالم دین اہل تشیع سے تھے, ایک دوسرے مذہب سے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ علی 3 دن کا تھا اور کہا کہ کہو تو میں تورات پڑھوں, کہو تو میں زبور پڑھوں, کہو تو میں انجیل پڑھوں, تو یہ 3 دن کا بچہ اور اتنا بڑا دعویٰ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ نبی بھی نہیں ہے. چلے آپ جو ہیں انہیں معصوم مانتے ہیں, ہم تو معصوم بھی نہیں مانتے. وہ کہنے لگا کہ آپ اہل تشیع جو ہیں معصوم مانتے ہیں, ہم تو معصوم بھی نہیں مانتے. تو جو بچہ نہ نبی ہو نہ معصوم ہو تو وہ 3 دن کا مصر کا دربار بھول گئے تو وہ 3 دن کا کیسے جو ہے وہ باتیں کرے گا؟ تو عالم دین نے کہا, جو شیعہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا عظمت پیغمبر کا تو انکار نہ کرو. چلو علی کو اگر آپ نہیں بھی ایسا مانتے تو پیغمبر کی عظمت کا انکار تو نہ کرو. کہنے لگا نہیں ہم کہاں عظمت پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں, تو اور کیا ہے, ہم تو علی کی بات کر رہے ہیں. تو کہا اچھا یہ بتاؤ, یہ جو سنگریزے بولتے ہیں, یہ پتھر جو ہے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا تو جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے بولے نہیں بولے تو سنگریزے بولے یا نہیں بولے؟ کہا بولے. کہا تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اگر پتھر رسول کے ہاتھ پر آ جائے تو وہ شہادت دینے لگے, تو اگر علی رسول کے ہاتھوں پر آ جائے تو اس کے لیے بولنا کیا مشکل ہے؟ دشمنی ہے نا, مسئلہ یہ ہے. پتھر کو تو مان لیں گے. دیکھیں نا, کیونکہ یہاں پر نبی کریم نے شرط رکھی ہے نا, یا علی تم سے وہ محبت نہیں کرے گا جس کے نطفے میں خرابی ہے. اب اگر ایک انسان پیدا ہی ایسا ہوا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ زندگی بھر روتا پیٹتا رہے گا. کیسے مانے گا؟ بہرحال نہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے امیر المومنین کا نام لے کے؟ خوشی کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ طہارت اس کی مطلب بین دلیل ہے نا, کہ جب امام جعفر صادق السلام کے سامنے ذکر ہوا تو کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. اپنی ماں کو دعا دو, اس نے تمہارے معاملے میں خیانت نہیں کی. تو ایک آدمی کے ساتھ مسائل ہیں, اس نے پتھر مان لے گا, وہ پتھر کو مان لے گا. اب وہ کیا کرے, اس کے سامنے شرط ہی ایسی رکھی ہے. معصوم فرماتے ہیں من وجدا فی قلبی حبنا فلیشکر لامہ, کہ جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے اسے چاہیے کہ ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہے اماں تیرا شکریہ, لِأَنَّكِ لَا تُخِنْتِ أَبِينَا, اس لیے کہ تو نے ہمارے بابا کے حق میں خیانت نہیں کی. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق السلام کا واقعہ, جی معصوم کا فرمان ہے. اب ایک جگہ خیانت ہوگی, وہ کیا کرے؟ وہاں محبت کہاں ہوگی؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ کیا کرے؟
وہ پتھر کو مان لے گا، وہ سب مان لے گا، نہیں مانے گا، مولا علی کی بات نہیں مانے گا. پتھروں کو مانا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں کلمہ اگر وہ نبی کی ہتھیلی پر آ جائے، کیونکہ وہ معیار پیدائش کا معیار نہیں تھے نا وہ. نہیں میرے بھائی، اصل میں نہیں موسی صاحب آپ سمجھے نہیں، ان کو پتھروں سے محبت ہے، کیونکہ ان کے جو بزرگان تھے نا وہ ان کو پوجا کرتے تھے پہلے. ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے، لہذا ان کو اس لیے ان کو انس ہے اور اس لیے ان کو وہ مان لیتے ہیں. کیونکہ جب کلہ اشجر کو چیرا تھا جو کہ نسب کا وہ معیار تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب علی ہے اس کا معیار. پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ اب جس کا چہرہ کھل اٹھے، کہا کہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو کل نہیں، یہ تو ویسے بھی کل مر جانا تھا. پھر کیا ہوتا؟ تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے تمہیں ایک ایسا معیار دیا ہے جو روز قیامت تک باقی رہے گا. اب تو ڈی این اے چیک کر لیتے ہیں، پہلے تو بس دیکھتے تھے، شکل دیکھتے تھے کہ اتری یا مسکراہٹ آئی. ہاں چہرہ کھل گیا تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو نام بتا رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ کہتے تھے پھر انویسٹیگیشن کرو، معاملہ خراب ہے. اوکے بہرحال ثم قال یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے تم مجھے نہ پا سکو. ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما ذکّنی رسول اللہ ذکّن ذکّا. یہ ذکّن یہ کیوں کہا ہے؟ یہی کہہ دیتے نا کہ مجھے جو ہے رسول غذا دیتے رہے. یہ ذکّن ذکّا کیوں کہا ہے؟ یعنی دیکھیں کہ کس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک پرندہ جب غذا اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو اس کا غذا منتقل کرنا اور ہے، اور ایک ماں جب اپنے بچے کو غذا دیتی ہے اس کا طریقہ اور ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ جب پرندہ ایک چیز کو اٹھاتا ہے جس طرح اٹھاتا ہے بے عین ہی ہو بہو جو ہے اسی شکل میں بغیر کسی چینجنگ کے وہ آ کر بچے کے منہ میں رکھ دیتا ہے. تو علی کا یہ کہنا ذکّنی رسول اللہ ذکّن ذکّا، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے علم ودیت کیا ہے اسی طرح رسول نے مجھے ودیت کر دیا ہے. یعنی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کیا وہ خطاب تھا، ان کا کیا بیان تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو چوسنا چسانا ہے نا، یہ اصل میں یہ نہیں تھا. فرما رہے تھے کہ علم رسالت منتقل ہو رہا تھا امامت کی طرف، یا رسالت سے آبیاری ہو رہی تھی امامت کی. سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے اور کیا لطف ہے. یعنی دیکھیں تو علی وہ کہتے ہیں کہ ذکّنی رسول اللہ ذکّن ذکّا، سلونی پوچھو مجھ سے، فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پاس تو مسلمانوں نے کس شخصیت کو کھو دیا. اللہ اکبر. تابی تو آج ذلیل ہو رہے ہیں نا، در بدار بھٹکے ہوئے ہیں. عندی علم الاولین والآخرین. تو فضائل ایسے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جی اللہ اکبر. اما واللہ لو سنیت لی وساطۃ فجلست علیہا. خدا کی قسم اگر علی کے لیے مسند بچھا دی جائے اور علی اس پر بیٹھ جائیں، لَأَفْتَيْتُ أَهْلَ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ. تو میں اہل تورات کو تورات سے اس طرح فتویٰ دوں حَتَّى يَنْطِقَ التَّوْرَاةَ فَتَقُولُ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ. یہاں تک کہ خود تورات بول کر کہے کہ جو کچھ علی نے کہا ہے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ. کتاب کہے کہ علی نے وہی کچھ کہا ہے کہ جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے علی. کیا بات ہے امیر المومنین. اللہ اکبر. وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ. اور اہل انجیل کے لیے میں انجیل سے فتویٰ دوں حَتَّى يَنْطِقَ الْإِنْجِيلُ فَيَقُولُ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ. اسی طرح جب انجیل سے فتویٰ دوں
اہل انجیل کے لیے تو انجیل پکار کر کہے کہ جو کچھ علی نے کہا ہے سچ کہا ہے. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ، وہی علی نے کہا ہے کہ جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا. وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، اور اہل قرآن کے لیے قرآن سے فتویٰ دوں. حتیٰ ینطق القرآن، یہاں تک کہ قرآن پکار کر کہے فَيَقُولُ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ، علی نے سچ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق، بے شک حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ ہے. صحیح. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ وانتم تتلون القرآن. اللہ اکبر، خطاب کر رہے ہیں نا معاشر ناس سے. وانتم تتلون القرآن لیلا ونہار، تم دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہو. فہل فیکم احد، کیا تم میں سے کوئی ایک ہے، جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے بالکل وہاں الفاظ جو ہیں وہ پہنچ گئے. فہل فیکم احد، کیا تم میں سے کوئی ہے یعلم ما نزل فیہ، کہ جانتا ہو کہ جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے. بتاؤ تم میں سے کوئی ہے. کریں نا دعویٰ کہ صاحبان امر کون ہے اس میں سے، اللہ کس پہ ہر سال ملک اترتے ہیں، بتائیں نا. جی، کہاں ہیں سب جھوٹے، کہاں چلے گئے. ما نزل فیہ. آگے جو ارشاد فرماتے اللہ اکبر، وَلَوْلَا آیَةٌ فِي کتاب اللہ عز وجل لَخَبَرْتُکُم، اگر ایک قرآن کی آیت اس قرآن میں نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ بتاتا بما کان و بما یکون، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے. موسوی بھائی، آیت کبریٰ ہے خدا کی، اللہ اکبر، آیت کبریٰ ہے. اللہ اکبر. یہ دشمنی کر کے سمجھتے ہیں کہ نور کو پھوکوں سے بجھا دیں گے. واللہ خدا نے روشن کیا ہے. جی جی، یہ بھی قرآن ہے، اللہ اکبر، یہ بھی قرآن ہے کہ یہ چاہتے ہیں پھوکوں سے کہ ہم جو ہے اس کو پھوکوں سے یہ بجھا خاک دیں. ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں. جی، واللہ وہ نام لیکن جس نے خدا کے ذکر کو جو بلند کرتا ہے، علم نشر لک صدرک، قرآن نے کہا ہے نا ہم اس کے ذکر کو. لیکن یہ سارے پھوکے مارنے آج والے. شام میری بات نجف ہو رہی تھی افطار کے پروگرام میں، 55 ٹیمپریچر میں 8 ملین لوگ اللہ، تدہمت واللہ ارکان الخدا ماتم ہوا اس ملک میں جہاں چاروں طرف سے نرغہ کیا ہے دہشت گردوں نے. نہیں روک سکتے، خدا کا وعدہ ہے. یہ پھوکوں سے کہاں بجھائیں گے. یہ کیا خاک ہو گئے، ایسے اور ہوتے چلے جائیں گے. وہ جو بڑے بڑے تخت و تاج تھے مٹ گئے وہ کہ کیا دارالعمارے بڑی اوندھے پڑے بادشاہی ہوئے تھی، کہاں گئے، اوندھے پڑے ہوئے دارالعمارے. کہاں گئے. ہاں اوندھے پڑے لیکن ہوئے. جائیں آپ مزار امیر المومنین ہاں. پر. اللہ اکبر، کیا روحانیت ہے. خدا کی قسم، خدا کیا سب کو لے جاہ و جائے. جلال ہے. جب اندر آپ انٹر ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس رک جاؤ یہاں، آرام آرام سے پڑھو. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آیت قرآن مجید کی نہ ہوتی تو میں علی تمہیں ما کان و ما یکونو، جو کچھ ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ کون سی ہے؟ وَبِمَا هُوَ كَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ہونے والا وہ بھی. وَهِيَ هَذِهِ الْآيَةِ، اگر یہ آیت نہ ہوتی کیا ہے؟ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اور اصل کتاب کا علم تو اسی کے پاس ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹائم ہمارے پاس ختم، پر ہم اس کو جو ہے وہ ایسا کریں گے کل بھی، چونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ صبح میں، تو اس کو کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ناظرین کو اس پہ کچھ مختصر سا میسج دے دیں تاکہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. انشاءاللہ اس میں ایسی باتیں، اس ایک حدیث ہے، ایسی باتیں بتائیں گے لوگوں کے کہ لوگوں کے جو ہے نا یہ کھڑکیاں کھول جائیں گی، انشاءاللہ، جن کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ علی کیا ہے،
یار میں آج بھی کسی جگہ ٹی وی پہ کچھ گفتگو کر رہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں منحرف کیوں ہو رہے ہیں. علی کے فضائل کم ہیں ہاں کہ ہم خدا کی جگہ جا کر بٹھا دیں. یہ بدنہاد، ان کو آؤٹ کرو اپنے آپ سے. یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں اور تشیع کے اندر آ کر یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں. ان سے بچو. علی کے فضائل اللہ اکبر. اللہ نے بیان کی ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے. علی جس کے کا فضائل کیا کام؟ قصیدہ خدا پڑھے کیا جی. منزلت ہوگی. تو کل انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ شروع کریں گے اگر زندگی رہی تو. ناظرین آپ اور خدا کرے کہ یہ کل بھی مکمل ہو جائے کوشش کریں گے، انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے سحر و ہدایت، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپک امامت تھا، اور جہاں سے اس کا سلسلہ آج منقطع ہوا ہے کیونکہ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ کل سحر کے پروگرام میں دوبارہ شروع کریں گے اگر زندگی رہی. جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.